ذی الحجہ یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نیک عمل ہمارے لیے مشروع قرار دیے ہیں، یہ مبارک مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سال بھر کے بہترین بلکہ سب سے افضل عشرہ اسے مانا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو جس قدر نیک عمل ان 10 دن یعنی ذی الحجہ کے ابتدا کے 10 دنوں میں محبوب ہیں، کسی اور دن میں اللہ تعالیٰ کو اس قدر نیک عمل محبوب نہیں ہے۔ اس عشرے کی اہمیت ہی کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عشرے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے عشر کی۔ علماء تفسیر اس سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت مسند احمد وغیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اور مسند احمد کے محققین اسے حسن قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ سے مراد کیا ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس عشرے کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک مہینے کا وعدہ فرمایا کہ ہمارے پاس یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی ملاقات کے لیے تشریف لے جائیں اور یہ طور پہاڑ کی طرف لے جائیں، تو یہ ایک مہینہ جو تھا وہ ذی القعدہ کا پورا مہینہ تھا، لیکن چونکہ ذی القعدہ کے فوراً بعد یہ 10 دن آنے والے تھے جو بڑے ہی مبارک تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس 30 دن کو 40 دنوں میں بدل دیا اور 10 دن اس میں جو عشرے ذی الحجہ کے ہیں انہیں اور شامل کر دیا۔ اس طریقے سے یہ مبارک عشرہ اس قدر اہم ہے کہ اس عشرے میں ایک ایسا دن ہے جو سال کا سب سے افضل دن، اور اس دن کے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے، لہذا سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اس عشرے میں کیا کرنا ہے، جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قدر نیک عمل اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے کسی اور عشرے میں نہیں ہے، لہذا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پر غور کرے اور سوچے کہ اس عشرے کے اندر وہ کون سے نیک عمل ہیں جو نیک عمل اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بن جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اہم ہے یہ 10 دن کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس قدر فضیلت کا حامل ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، الا ہے کہ کوئی شخص اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور سب کچھ کام آ جائے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس عشرے میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار یعنی اپنے گناہوں سے ہم اور آپ توبہ کریں۔ دوسرا کام جو اس عشرے میں کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، مختلف قسم کے اذکار جو بھی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسری چیز جو اس عشرے میں بڑی اہم ہے وہ بیت اللہ شریف کا حج ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ چوتھی چیز جو اس مہینے کا بہت ہی مبارک عمل اور بہت اہم عمل ہے وہ قربانی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ آج ہمارے سے بہت سے بھائیوں کے اوپر قربانی کا جو یہ اسے واجب سمجھیے یا اسے سنت مؤکدہ سمجھیے ان کے اوپر متعین ہوتی ہے، لیکن بعد ادھر ادھر قسم کے بہانے کر کے وہ لوگ قربانی سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس عشرے کا ایک بڑا اہم کام یہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس عشرے کا روزہ رکھنا چاہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اس عشرے میں پسند ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ محبوب ترین کاموں میں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کی دوری کر دیتا ہے۔ اور خاص کر اگر ہم
پورے عشرے میں 4 دن 8 دن 10 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم ہم عرفہ کے دن کا روزہ تو رکھنا نہ بھولیں۔ اسی طریقے سے اس عشرے کا ایک بہترین کام یہ ہے کہ ہم اور آپ صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ اس لیے ہم میں سے جس شخص سے جو کچھ بھی ہو سکے غریبوں کے لیے، مسکین کے لیے، خاص طور پر قربانی اور اس سے متعلقہ جو صدقہ ہو، ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عشرے کو ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے مبارک بنائے اور ہمیں اور آپ کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔